اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میر انیس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ایک اردو ادب کا بہت بڑا نام تھے۔ وہ ایک بہترین شاعر تھے۔ ان کی شہرت مرثیہ نگاری کی وجہ سے ہوئی۔ ان کا تعلق سادات قبیلہ سے تھا۔ ان کی پیدائش 1803 میں گلاب باڑی فیض آباد ریاست اوت میں ہوئی۔ میر انیس ایک شاعر کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے۔ وہ لکھنؤ کی جامع مسجد میں بچوں کو دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن میر انیس بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بچہ آیا اور میر انیس کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ باہر دروازہ پر ایک عورت آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میر انیس اٹھے اور دروازہ پر پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے جس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا اور مکمل پردہ میں تھی۔ میر انیس نے سلام کیا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میر انیس، میری منت تھی کہ خداوند کریم مجھے بیٹا دے تو میں اس کو دین کی تعلیم دوں گی۔ خدا نے میری دعا سن لی اور مجھے بیٹا دیا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو دین کی تعلیم دیں۔ میر انیس نے اس بچے کو اپنی شاگردی میں لیا اور دین اسلام کی تعلیم دینے لگے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میر انیس گھر سے بہت پریشان حالت میں مسجد میں آئے تو بچوں نے پوچھا، استاد محترم آپ پریشان ہیں؟ تو میر انیس نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں کیونکہ میری بیوی گھر پر بہت بیمار ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ ایک ہی صورت ہے اس کی تندرستی کی اور وہ بھی ناممکن سی ہے۔ طبیب نے کہا ہے کہ اس کا علاج ایک ایسے پودے میں ہے جو یہاں سے شاہی باغ میں ہے جس کا سفر 1000 میل ہے۔ میر انیس کی بات سن کر اس نئے آنے والے شاگرد نے کہا، استاد محترم اگر مجھے حکم دیں میں جا کے لے آتا ہوں۔ جس پر میر انیس نے بچے کو کہا، مذاق کرتے ہو میرے ساتھ، یہ ناممکن ہے۔ بچے نے کہا، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، آپ مجھے اجازت دیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ سے مذاق نہیں کر سکتا۔ میر انیس نے اس کو مذاق سمجھا اور کہا، اچھا جاؤ اور جا کر لے آؤ۔ جس پر وہ بچہ دروازہ کی طرف چلا گیا اور دروازہ سے باہر نکل گیا۔ کچھ لمحے بعد وہ چھوٹا بچہ دروازہ سے اندر آیا اور اس کی گود میں پودوں کے کچھ پتے تھے۔ اس نے میر انیس کو دیے۔ میر انیس نے وہ پتے لیے اور طبیب کو دیے۔ میر انیس جب دوبارہ مسجد میں آئے تو پھر پریشان تھے تو بچے نے پوچھا، استاد محترم آپ پریشان کیوں ہیں؟ میر انیس نے کہا، پریشان اس لیے ہوں، وہ پتے میں نے طبیب کو دیے، دوا بنائی اور اپنی بیوی کو پلائی، میری بیوی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ 1000 میل کا سفر کچھ منٹوں میں کوئی انسان تو نہیں کر سکتا۔ تو سچ سچ بتا تو کون ہے؟ جس پر اس بچے نے کہا، استاد محترم میں سچ بتاتا ہوں لیکن آپ مجھے اپنی شاگردی سے نہیں نکالو گے۔ میر انیس نے کہا، تم سچ بتاؤ، میں تمہیں اپنی شاگردی سے نہیں نکالوں گا۔ اس بچے نے کہا، میں ظافر جن کا پوتا ہوں، قوم جنات سے ہوں۔ یہ سن کر میر انیس زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے، وہی ظافر جن جو کربلا گئے تھے؟ تو اس بچے نے کہا، جی وہی ظافر جن۔ جس پر میر انیس نے کہا، خدا پاک اس کی آخرت اچھی کرے، بہت اچھا ساتھی تھا امام عالی مقام کا۔ یہ سن کر وہ بچہ کہنے لگا، استاد محترم میرے دادا ابھی زندہ ہیں مگر دوسرے جنوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد ہر وقت روتا رہتا ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتا، ویرانوں میں رہتا ہے۔ بچے کی بات سن کر میر انیس نے کہا، جاؤ اپنے دادا کو بولو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بچہ گیا اور آ کر استاد محترم سے جواب کہا کہ میرے دادا آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ میر انیس نے پھر کہا، جاؤ اور اپنے دادا کو بولو کہ میر انیس کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے ملاقات نہ کی تو میں بروز محشر سیدہ سے آپ کی شکایت کروں گا۔ اس بار بچہ گیا تو جب واپس آیا تو کہا، استاد محترم میرے دادا کہہ رہے ہیں میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں۔ جمعرات کے دن شام کے بعد لکھنؤ کی مسجد میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب میر انیس جمعرات کا انتظار کرنے لگے۔ جمعرات کا دن آیا۔ میر انیس نے اپنے کام مکمل کیے اور ظافر جن سے ملاقات کا انتظار کرنے لگے۔ میر انیس مسجد کے گنبد کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص سامنے بیٹھا تھا۔ میر انیس اس کے پاس گئے اور سلام کیا
اور پوچھا کیا آپ ظافر جن ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ میر انیس نے جب دیکھا تو ظافر جن کے بالوں میں خاک تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میر انیس نے کہا اے ظافر، مجھے بتا کربلا میں تو نے کیا دیکھا؟ آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام کے حالات کیسے تھے؟ یہ سن کر ظافر جن زور زور سے رونے لگا اور کہا مجھے پتا تھا آپ مجھ سے یہ سوال کرو گے، اس لیے میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ جس پر میر انیس نے کہا اے ظافر، تم کو امام مظلوم کا واسطہ مجھے